السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اردو لیکچرر انسٹرکٹر ٹیچر کے امتحان کے حوالے سے۔ آج اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہوئی ہے کہ جو ریلیونٹ مواد ہے نا وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ علم تو ایک سمندر ہے۔ کوئی شخص بھی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ سارے کے سارے مواد کو جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کرے، مگر ایک چیز یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اردو لیکچرر کا امتحان دینا چاہتا ہے یا اردو کے حوالے سے وہ بنیادی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے چینل سے کافی کچھ سیکھ سکتا ہے، باقی آپ لوگوں کی محبت۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ناول۔ اردو ادب کے اندر افسانوی ادب یعنی ناول، داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ اور فینٹیسی بھی اس میں آ جاتی ہے، یعنی ٹوٹل یہ 5 اس کی ہیں افسانوی ادب کی۔ اور افسانوی ادب میں ناول جو ہے نا وہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ ناول فرانسیسی لفظ ہے، ناویلا سے نکلا ہے، جس کا مطلب اجنبی، دلچسپ، عجیب و غریب ہے، انوکھا۔ تو یہ فرانسیسی لفظ سے نکلا ہوا ہے، یہ بھی سوال آتا ہے۔ اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے یا پہلا ناول؟ تو میرۃ العروس ہے، ستاروں کا جھرمٹ، جو کہ ڈپٹ نذیر احمد، اور ڈپٹ نذیر احمد نے یہ ناول اپنی بچوں کی تربیت کے لیے لکھا تھا 1869، جس وقت اردو کے عظیم شاعر مرزا حسن علی خان غالب کی وفات ہوئی، اور ان کا خطوط کا مجموعہ اردو مغلہ جو کہ دوسرا ہے، پہلا وہ تو ہندی تھا، یہ بھی 1869 کو ہی جو ہے نا منظر عام پر آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشہور ناول ہیں، جدید بھی اور کچھ اس میں قدیم آ جائیں گے، زیادہ تر اس لیکچر کے اندر جو جدید آئیں گے۔ مجاہد رئیس احمد جعفری کا ہے، خون کیسی رامپوری کا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ ان ناولوں کو لکھ لیجیے گا، اپنے نوٹس بنا لیجیے گا۔ اور خاک اور خون نسیم حجازی کا ہے، نسیم حجازی جس کا نام محمد شریف تھا، تاریخی ناول نگار ہے یہ۔ رقص ابلیس ایم اسلم کا۔ یا خدا یہ ناولٹ ہے۔ ناول اور ناولٹ میں فرق اگر اختصار سے یہ بتایا جائے تو جیسے افسانہ اور افسانچے میں ہے، یہ تو بلا شبہ ہے کہ دونوں کی طوالت میں اور اختصاریت میں فرق ہے، یعنی ایک طویل ہے دوسرا مختصر ہے، مگر سمپل سی تعریف جو میں نے سمجھی ہے وہ یہی ہے کہ چاہے افسانچہ ہو یا ناولٹ ہو، اس کے اندر جو بھی کہانی ہے وہ بہت کچھ تشنا چھوڑ جاتی ہے۔ قاری جو ہے وہ خود اپنے ذہن سازی کر کے اس کہانی کے جو پوشیدہ پہلو ہیں وہ اپنے سامنے لاتا ہے اور کہانی کو پورا کرتا ہے۔ یعنی یہ دونوں افسانچہ اور ناولٹ قاری کے دماغ پر بہت زیادہ اثر چھوڑتے ہیں، اور ہر قاری ناولٹ اور افسانچے سے مختلف مطالب نکالتا ہے، مگر ایک خاص موضوع ہوتا ہے، مرکزی خیال ہوتا ہے، تقریباً ہر ایک کا ذہن ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ یا خدا قدرت اللہ شہاب کا ہے۔ تلاش بہاراں جس پر آدم جی ایوارڈ ملا، جمیلہ ہاشمی۔ آقا دریا قرۃ العین حیدر، سجاد حیدر جلترم کی جی بیٹی تھی، اور یہ اس کا 2500 سال پر لکھا گیا ناول ہے۔ اس کے بہت زیادہ کردار بھی، ہم ایک اور لیکچر بنائیں گے کرداروں پر بھی۔ تو آقا دریا بلا شبہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو تنقیدی حوالے سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آگ کے دریا میں جو انہوں نے یہ کہانی بیان کی ہے، اس میں انہوں نے جو ایک عورت کا کردار ادا کیا ہے، وہ جو عورت ہے وہ سرزمین ہند ہے۔ اس پر مختلف صدیوں میں، مختلف ادوار میں مختلف لوگ آئے، چاہے وہ دراوڑ تھے، چاہے وہ ہند آریائی تھے، چاہے وہ مسلمان تھے، چاہے وہ ہندو تھے، پھر انگریز۔ تو انہوں نے فقط یہاں آ کر اپنی حکومت کی ہے، اس زمین سے انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں،
اس کو استعمال کیا ہے مگر اس کو کسی نے بھی آج تک فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس کی دراصل کہانی تو یہی ہے، حالانکہ جتنے بھی نقاد ہیں انہوں نے اپنے طرف سے اس کو ذکر کیا ہے۔ ظاہری بات ہے اس کے اندر ہر شخص اپنی طرف سے بھی چیز لے سکتا ہے، مگر ہے یہ سرزمین ہند کے بارے میں، اور وہ جو عورت ہے جس کا کردار آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ سرزمین ہند ہے۔ عورت اور زمین کو انہوں نے تشبیہ دے رکھی ہے۔ ویسے یہ استعارہ ہے آقا دریا، اور یہ جگر مراد آبادی کے شعر سے لیا گیا ہے کہ عشق نہیں آساں بس اتنا ہی سمجھ لیجئے، آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ اور قرۃ العین حیدر کا جو نام تھا، جو اس کو اکثر پکارا جاتا ہے عینی کے نام سے، یہ بھی سوال آتا ہے۔ اداس نسلیں جس کے 50 ابواب ہیں، 3 حصے ہیں۔ عبداللہ حسین، یہ بھی برصغیر کی تاریخ ہے۔ اور آنگن ختیجہ مستور، جھوک سیال، سید شبیر شاہ، نگری نگری پھرا مسافر نثار عزیز بٹ، یہ میرا جی کے شعر سے لیا گیا ہے۔ نگری نگری پھرا مسافر اس کی نظم کا یہ شعر ہے۔ نے چراغ نے گلے، یہ بھی نثار عزیز بٹ کا ہے۔ کاروان وجود، یہ بھی نثار عزیز بٹ کا ہے۔ خدا کی بستی شوکت تھانوی کا ہے۔ بستی انتظار حسین کا ہے، جو کہ بستی جو ہے وہ ناسٹیلیجیا یعنی ماضی پرستی پر مبنی ہے۔ علی پور کائلی ممتاز مفتی کا ہے، یہ ایک نفسیاتی ناول ہے۔ اس کا کردار الیاس ہے، اور یہ ابیتی بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو صیغہ ہے وہ واحد غائب ہے نہ کہ متکلم ہے، اس لیے یہ ناول میں آ گیا۔ شام اویت ڈاکٹر احسن فاروقی کا ہے۔ سنگم بھی ڈاکٹر احسن فاروقی کا ہے۔ آبلا پا رضیہ فصیح احمد کا ہے۔ دستکنا دو الطاف فاطمہ کا ہے۔ چہرہ بچہرہ روبرو جمیلہ ہاشمی کا ہے۔ لڑکی ایک دل کے ویرانے میں رشیدہ رضویہ کا ہے۔ پھول اور بارود اختر جمال کا۔ جنت کی تلاش رحیم گل 1981 میں یہ زیر اشاعت ہوا۔ آخری شب کے ہم سفر قرۃ العین حیدر۔ دیوار کے پیچھے انیس ناگی، خوشیوں کا باغ انیس ناگی۔ راجہ گیت بانو قدسیہ، جو کہ حلال و حرام کے فلسفے پر لکھا گیا ہے۔ راجہ گیت، عاصمی شاہ، پروفیسر سہیل، قیوم، آفتاب، یہ اس کے کردار ہیں۔ اور اس کے 4 حصے ہیں: گرگ شب اکرام اللہ، طوفان کی آہٹ مصطفیٰ کریم۔ تو آج ہم نے چند ایک ناول آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ کو ہمارے چینل سے استفادہ ہو رہا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے گروپس میں، جتنے بھی گروپس آپ کے اردو کے ہیں اس میں بھیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔